السلام علیکم۔ آج ہمارا کوشچن ہے کہ کیا چھپا سیلانی اور جے ڈی سی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ شب قدر کی خاص دعا کیا ہے؟ اور جزیرہ عرب میں کوئی کافر کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو پہلے کوشچن کا آنسر دیکھتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں آخر کوئی کافر کیوں نہیں رہ سکتا۔ بیسیکلی اس کا آنسر یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے۔ مطلب اگر وہ کسی اسلامی آ، حکومت میں رہنا چاہتا ہے، کسی اسلامی ملک میں رہنا چاہتا ہے اسلامی حکومت کے انڈر، تو جزیہ وغیرہ دے کر وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا اور جہاں کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام موقوف فرما دیا گیا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ جیسے اگر نوح علیہ السلام کی قوم نے کوئی معجزہ دیکھا اور وہ ایمان نہیں لے کر آئیں تو پوری قوم ہلاک؟ اسی طرح جتنے بھی لوط علیہ السلام کی قوم ہیں اور جتنے بھی گزری ہیں قومیں، جن لوگوں نے بھی معجزہ دیکھ لیا اور ان کی نشانی پوری ہو گئی، جو انہوں نے کہا اللہ نے انہیں دکھا دیا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئیں تو پوری قوم تباہ ہو گئی، اللہ نے اس کی جگہ نئی قوم لے کر آئے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج کے لیے یہ چیز الگ ہو گئی کہ عذاب عام تو نہیں ہوگا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ مطلب تین ہی راستوں اس کے پاس ہیں، یا تو اسلام لے کر آئے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلے جائے، اور تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ اسے یا تو قتل یا وہ جنگ میں قتل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اسکرین تھوڑی سی کٹ گئی ہے تو قتل والا آپ لوگوں کو ویزیبل نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ کہ کنفیوژن ویسے اس میں کلیئر ہو گئی ہو کہ یا تو اسلام لائے، یا تو جزیرہ عرب سے باہر جائے، یا تو جنگ کر کے قتل ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس لیے جزیرہ عرب کا الگ حکم ہے کیونکہ وہاں پہ نبی وسلم کے اوپر جو ہے قرآن اترا تھا، اور تمام چیزیں مطلب معجزے وغیرہ بھی وہیں پہ دکھائے گئے تھے۔ اچھا، معجزہ اور جادو اور کرامت میں فرق ہوتا ہے۔ نبی وسلم جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جادو نہیں دکھاتے تھے، جو کہ اکثر لوگ کافر کہتے تھے کہ کاہن جادوگر معاذ اللہ۔ تو فرق کیا ہوتا ہے جادو میں، معجزہ میں اور کرامت میں، وہ میں اپنے دوسرے لیکچر میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو لیکچر۔ اچھا، سیکنڈ کوشچن میں چلتے ہیں کہ کیا چھیپا سیلانی اور جے ڈی سی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں، دینے کو تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو آنسر میں مل جائے گا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ کا مالک بنانا شرط ہے۔ جب تک آپ اس زکوٰۃ وصول کرنے والے کو اس زکوٰۃ کے پیسے کا مالک نہیں بنائیں گے، تب تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مطلب اب جے ڈی سی اور سیلانی یا چھپا والا اگر ایسا کریں کہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت وہ جو ہیں آپ کے زکوٰۃ والے پیسوں سے افطاری کرا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مالک نہیں بن رہا نا ان آپ کے پیسوں کا۔ اگر ایسا بھی وہ کرتے کہ افطاری کراتے وقت ایک ایک ڈبہ افطاری جو ہے وہ سب کو دے دیتے، تب بھی وہ اس کو ایٹ لیسٹ اس فروٹ کا مالک بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس کو گھر لے جا کے کھا سکتا ہے، لیکن جو افطاری وہاں دسترخوان بھی کرتے ہیں وہاں پہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی شاپر میں لے کر چلے جائے، ٹھیک ہے، یا ڈبے میں لے کر چلے جائے، تو وہ مالک نہیں بنا رہے۔ تو مین مسئلہ مالک بنانے کا ہے۔ اگر وہ آپ کے زکوٰۃ کو کہیں اور کہیں اور یوز کر رہے ہیں، اور وہ صدقہ یا کسی اور چیز کا پیسہ ہے جو کہ وہاں پر خرچ کر رہے ہیں سحری اور افطاری میں، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ والے پیسے وہاں پہ یوز کر رہے ہیں، تب تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بناؤ اس بندے کو۔ بھلی آپ یہ نہیں کہو کہ کسی کو اگر آپ کو دینا اور اگر وہ نیڈی ہے لیکن وہ سفید پوش ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، اس کی عزت نفس اجازت نہیں دے گی، تو آپ ہدیہ کے طور پہ یا تحفہ کے طور پہ اسے دے سکتے ہو، کہ آپ اسے کہو ہدیہ تحفہ ہے اور آپ کے دل میں نیت زکوٰۃ کی ہو، لیکن آپ اس کو مالک بنانا آپ کو شرط ہے۔ آپ بھلی نیت ہدیہ کی کرو یا زکوٰۃ کی کرو، آپ مالک ہر حال میں بناؤ گے۔ تو جب اس صورت میں بھی آپ مالک بنا رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ کیسے چھوٹ ہو سکتی ہے؟ تو اگر وہ صحیح جگہ یوز کیے تو مطلب مے بی آپ کی ہو جائے پوری زکوٰۃ ادا، اور اگر نہیں کیے صحیح جگہ یوز تو مالک نہیں بنائے تو ہو سکتا کہ نہیں ہو۔ تو آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے مفتی آزاد سے ایک دفعہ کنفرم کر لیے گا صحیح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شب قدر کی خاص دعا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس پر عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اچھا، فاعف عنی یا انا کا بھی آتا ہے، کچھ حدیث میں انا لکھا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سنگولر اور پلورل کا صیغہ ہے۔ انی جو ہے وہ میں کے لیے سنگولر کے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ تو کیونکہ یہاں پہ انی آیا تھا تو میری کا صیغہ یوز ہوا، اور اگر یہاں پہ انا آتا تو میرا ہو جاتا، ہمارا ہو جاتا، جیسے ہوگا نا اللہم اجرنی من النار۔
جو جہنم کی آنکھ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اگر میں صرف پناہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے بچا لے تو اللہم اجرنی من النار، اور اگر یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آنکھ سے پلر کے سگے میں، تو ہو جائے گا اللہم اجرنی من النار. تو یہ بس یاد رکھیے گا، یا جو ہے وہ سنگولر کا صیغہ دیتا ہے، اور الف جو ہوتا ہے نا عربی میں وہ پلر کا صیغہ دیتا ہے. اچھا، اس کی تشریح کیا ہے؟ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کے معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں، اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اسکرین کٹ گئی ہوگی، تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دے رہا ہوں. بیسیکلی یہ دیکھیں، ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں. اور دیکھیں یہاں پہ جو اسکرین کٹی تھی وہ بھی دکھا دے رہا ہوں کہ جزیرہ عرب سے باہر چلے جائے، وہ جو تین کنڈیشن تھی، یا تو اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلے جائے، جنگ میں قتل ہو جائے. جو ليلۃ القدر کا آتا ہے نا، جو یہاں پر جس میں قرآن نازل کیا، تو اس میں الگ الگ کال ہوتی ہے. 9 کال دی ہیں. پہلی رات میں تلاش کی رمضان مبارک کی، 17ویں میں، 19 میں، 21 میں، 23 میں، 24 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں. تو یہ ٹوٹل 9 کال ہوتی ہے. لیکن جو زیادہ تر علماء کی جو اجماع ہے وہ 27 کی طرف ہے. اور اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں. مطلب آپ لہذ القدر کو اگر دیکھیں تو اس میں نو نو ٹوٹل حرف ہوتے ہیں. ان حروف کو ملائیں 3 دفعہ لہذ القدر آئے، تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو 9، 18، 27 بنتا ہے. پھر اللہ کو 7 کا ہندسہ کافی پسند ہے، مطلب 7 آسمان، 7 زمین. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اللہ نے 7 کا ہندسہ کافی یوز کیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو 27 ہے وہ زیادہ قریب ہے. آئی ہوپ کہ جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو گیا ہو. اس کا آنسر تو میں شبی قدر خاص تو بتا ہی چکا آلریڈی. اگر لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.